ابھی آج کا دن جمعے کا گزرا نا, جمعہ از ویری اسپیشل ڈے فار سپلیکیشن, دعا کے لیے کمال کا دن ہے. حدیثوں میں آتا ہے جمعے میں ایک گھڑی ہے, اس میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اچھا وہ گھڑی کون سی ہے تو وہ بھی بتا دی گئی, اس کا بھی اشارہ دے دیا ایک حدیث میں. پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جمعے میں جس گھڑی کی تلاش کی جاتی ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان, اور ایک روایت کے مطابق جو غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے نا, یعنی مغرب سے سمجھ لیں 20 منٹ 25 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں, بس یہ سمجھ لیں لاٹری لگی ہوئی ہے آپ کی, مانگی جائیں جو مانگنا ہے. اب اس وقت آپ نارملی کام کاج میں ہوتے ہیں, جمعے کو وقت نکالیں. بالکل اسی طرح علماء فرماتے ہیں ایک قول یہ ملتا ہے کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ جو وقت ہے نا, یہ بغیر منہ ہلائے بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں آپ نے مانگ لینا ہے, یہ خاص مانگنے کا وقت ہے. تو انسان کو تو وہ ٹائمنگ تلاش کرنے چاہیے, وہ مقام تلاش کرنے چاہیے. ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ہم تیار نہیں ہیں. یا تو ایسا ہو نا ہماری کوئی تمنا ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, پھر تو خیر ہے. اچھا پرابلم نہیں بھی ہے تو بخشش تو چاہیے نا, جنت میں تو جانا ہے نا, وہ تو ہماری بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں گارنٹی تھوڑی مل گئی ہم جنت میں جائیں گے, تو مانگو نا جنت مانگ لو. لیکن مسائل کا انبار ہے اور مانگنے کا ٹائم نہیں ہے. کیا کہا حضور, واپس نہ آؤں تو ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. اور دوسری بات اس نے کیا کہی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ویسی لعنت ہو کہ کوئی شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, درود پاک میں بڑی کنجوسی ہے. پلیز اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں سنیں درود پاک پڑھیں. اچھا کبھی رہ گیا تو دن میں ایک آدھ تسبیح تو درود کی پڑھیں نا, تاکہ پورے دن میں اگر کہیں درود پاک رہ گیا ہے تو آپ کا وہ درود پاک کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اتنا آسان, یقین کریں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, دا موسٹ ایزیسٹ ارننگ آف گڈ ڈیڈ. نہ کھڑے ہونا ہے, نہ چلنا ہے, نہ پسینہ بہنا ہے, نہ کیلوریز برن ہونی ہے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے, بیٹھے بیٹھے پڑھی جاؤ نا, میٹر جاری ہے ثواب کا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کتنی دیر لگی؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر؟ 2-3 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے, ود ان 2 seconds. 100 بار درود پاک پڑھنے میں 200 سیکنڈ لگیں گے. 200 سیکنڈ کتنی دیر میں ہو گئے؟ 4 منٹس میکسیمم, 3 to 4 minutes. یار 4 منٹ میں تو 2 ریلز نکلتی ہے, پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں کتنی ریلز دیکھ لیتے ہیں روز کی آپ لوگ. گھنٹوں موبائل پر گزارنے کا ٹائم ہے, 4 منٹ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی فضیلت حدیث میں کیا آئی کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے, یہ نفاق سے بری ہے, ود ان 4 minutes. یار بتاؤ دنیا میں کیا ملتا ہے 3-4 منٹ میں؟ سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. 10 سیکنڈ نہیں لگے. کتنا میرے لیے اور میرے رب نے آسان فرما دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ پر جنت میں درخت. یار ذکر و اذکار سے آسان نیکی بتا دو مجھے آپ کوئی. یعنی اللہ نے جو زبان دی ہے نا, یقین کرو یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے. جنت میں لے جانے کے لیے یہ کمال کی جو ہے نا وہ نعمت ہے, لیکن نہیں, اسی زبان سے جہنم میں جانے کا سامان لوگ کر رہے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی دل توڑ رہا ہے, کوئی گالیاں نکال رہا ہے. حالانکہ یہ زبان جنت میں لے جانے والی چیز ہے اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. اچھا اس واقعے کا اگلا حصہ کیا ہے کہ جبریل امین نے آ کر کیا کہا کہ حضور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے اللہ آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا. کتنا پیار فرماتا ہے رب ہم سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نبی پاک کے امتی. میرا اور آپ کا کیا کمال ہے, ہم سے رب پیار فرما رہا ہے. حضور جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اس سے زیادہ رب آپ کی امت سے پیار کرتا ہے. کیونکہ سرکار ہم سے محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ بھی ہم سے محبت فرماتا ہے. جب اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے تو کوئی تو رسپانسبلٹی ہوگی نا. جنرل سوسائٹی میں AOHS میں جب آپ رہنے آئے تو کچھ نہ کچھ تو رولز بتائے گئے ہوں گے نا آپ کو کہ بھائی یہاں کے رولز یہ ہیں, آپ کو اس کو فالو کرنا ہے, گاڑی لانی ہے تو یہ والا آپ نے ٹیگ لگانا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام نہیں کرنا ہے. کسی سوسائٹی میں رہنے جاؤ اس کے رولز ہوتے ہیں, کسی کلب کے کسی آرگنائزیشن کے ممبر بنے اس کے رولز ہوتے ہیں, کسی ملک کا پاسپورٹ مل جائے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. ہر جگہ پر آپ کو اپنی جہاں بھی ممبرشپ آپ لیں گے, جہاں بھی آپ رہائش اختیار کریں گے اس کے رولز ہوں گے. تو یار نبی پاک کا امتی بن گیا, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کچھ نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا. اتنا بڑا انعام ملا ہے تو دیر از اینی رسپانسبلٹی. آپ کو پتا ہے اس امت کو خیر الامم کہا گیا. کتنی امتیں آئی ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں نا, تو 1,24,000 امتیں آئیں.
amongst those more than 100,000 ummats, इस उम्मत को खैरुल उम्म कहा गया, सबसे बेहतरीन उम्मत बना दिया गया. कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. खैरुल उमम होने का कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. उसमें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आसान लफ्जों में, अगर यूं तो मैं बहुत सारा बयान कर सकता हूं, लेकिन एक वन लाइनर अगर दे दूं ना आपको, तो मैं तो ये समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने मुझ पर इतनी बड़ी नेमत दी है ना कि नबी पाक का उम्मती बना दिया है. तो मेरी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा होता है तो इसके नबी कैसे होंगे. हाँ, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मुसलमान ऐसा है तो यार सुभान अल्लाह, इस्लाम कैसा होगा. उम्मती ऐसा है तो इसके नबी की तालीमात कैसे होंगी. यही जिम्मेदारी है ना. यानी मेरी अपने वालिदैन के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है, ये यंगस्टर्स मैं बता दूं. यानी हम पर हमारे माँ बाप का एक हक है कि हम ऐसे बने कि मुझे देखकर कोई कहे कि यार सुभान अल्लाह, बेटा ऐसा है तो वालिद कैसा होगा, क्या तरबियत की है बेटे की. ये जिम्मेदारी है हर बेटे की अपने बाप के लिए. अनफॉर्चुनेटली औलाद को देख के लोग कहते हैं यार ऐसी तरबियत की है बच्चे की, है ऐसा बेटा है, क्या सिखाया इसके माँ बाप ने. यानी मेरी बदअमालियों की वजह से मेरे माँ बाप को कोई बुरा भला कहे, तुफे यार. मरे हुए माँ बाप को लोग बुरा भला कहते हैं क्योंकि बेटा दुनिया में लोगों को तंग कर रहा होता है. मैं अच्छा बेटा जब हूं कि जब मुझे देखकर कोई कहे कि सुभान अल्लाह, क्या यार औलाद अल्लाह पाक ने इनको दी और माँ बाप ने क्या तरबियत की. हमारे माँ बाप के लिए लोगों के दिल से अच्छे अल्फाज निकले. ये किरदार मेरा ऐसा हो कि मरने के बाद उनकी रूह खुश हो कि मेरे बेटे ने दुनिया में मेरा नाम रोशन किया. लेकिन आज परेशान है लोग. बिल्कुल इसी तरह उम्मती होने की हैसियत से सोचें कि क्या यार मुझे कोई देखकर ये कहता है कि सुभान अल्लाह यार. आप में से कई ऐसे होंगे जिनका गैर मुस्लिमों से कारोबार होगा, गैर मुस्लिमों से इंटरेक्शन होगी. वो कहे यार कि सुभान अल्लाह, क्या मतलब सुभान अल्लाह तो नहीं कहेगा, लेकिन कहे कि ऐसा इस्लाम होता है, ये आपकी तालीमात है. अल्लाह करे कि मेरी बात आप पिक कर जाए. मैंने तो एक वाकया बयान किया, मैंने कहा ना उस एक वाकये में इतनी बातें हैं कि मैं घंटों बयान करूं. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट इज अमेजिंग. लेकिन मैंने समराइज करके जो चंद बातें पेश करनी थी कर दी, क्योंकि मैं किसी और टॉपिक पर भी आपसे बात करना चाहता हूं.